لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے نماز فجر کے بعد۔ سورہ کوثر اس طرح سے پڑھ لیں۔ ایک دن کا یہ وظیفہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج فائدہ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لیں۔ آج ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گی جو لوگ تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے۔ گھر میں بڑے بڑے مسائل ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں۔ میرا یقین مانیں، آج دل سے یہ مختلف وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ان کی پریشانی کا حل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے، جس ترتیب سے بتاؤں گی آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ نے کوئی بھی کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا جو وظیفہ ہوگا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان کے جو بھی اثرات ہوں گے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ جب فجر کی نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے اور پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ اتنا آسان اور مجرب وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کچھ منٹ لگتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن میری ایک بات آپ لوگ بڑی توجہ اور غور سے سن لیں۔ آپ لوگوں کو جو شکایت ہے کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اور وظیفہ اثر نہیں کرتا، آج میں آپ کو بہت ہی ایک خاص بات بتانے لگی ہوں۔ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ کچھ بہن بھائی کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں، نہ کوئی وظیفہ، ہر وقت نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ بھلے آپ نوٹ کر لیں، ایک دن کا کوئی عمل ہے، ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے، ایک دن میں ہی کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ لیکن تمام دوست ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے، روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے ہو، کسی بھی حاجت کے لیے اب دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظائف ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی رزق کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ دن میں جو عمل بتایا جائے آپ نے وہی کرنا ہے، تو پہلے پورا دن وہ عمل مکمل کر رہے ہیں، ایک سے زیادہ وظائف نہ پڑھیں۔ پھر اگلے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ، ترتیب سے وظائف پڑھیں اور جس تعداد میں بتایا جائے اسی تعداد میں پڑھا کریں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیات کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو محبت کے لیے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، من پسند کی شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ کیسے پڑھیں گے نوٹ کر لیں۔
پہلا کلمہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، ایک تسبیح آپ لوگوں نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، 11 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک اسم اعظم ہے یا باسطو پڑھنا ہے۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لینا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا کر لیں تو دونوں ہاتھوں کو اپنے پھونک مار کر اپنے منہ اور اپنے سینے پر پھیر لیجیے گا، اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجیے۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، دعائے نیز عظیم عبادت ہے۔ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اس سے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا پسند ہے۔ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔